میرے امام نے کہا علی اکبر جب تو سامنے ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے نانا پاک کا حسن سامنے ہو گیا، تو تصویر مصطفیٰ ہے، میں تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ جا پھوپھی زینب کے پاس جا۔ امام علی اکبر سیدہ زینب کے حضور حاضر خدمت ہوئے، کہا امی جان نانا پاک کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا، مجھے اجازت مرحمت فرمائیے۔ سیدہ زینب نے انہیں اجازت عطا فرمائی ہے۔ خدا کی قسم میں بیان نہیں کر سکتا اجازت کیسے مانگی، علی کی بیٹی نے اجازت کیسے دی۔ آخری سلام علی اکبر آخری سلام پیش کرنے کے لیے سجاد بیمار کربلا امام زین العابدین کے قریب آئے ہیں، بخار شدید ہے، نکاہت ہے، چہرے پہ زردی ہے۔ امام زین العابدین اٹھ نہیں سکتے ہیں، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں۔ امام علی اکبر انہیں بازوں کی طاقت سے اٹھاتے ہیں۔ یار سینے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہنے والا ہوں، جگر پھٹ جاتا ہے وگرنہ امام علی اکبر نے جو ہی بیمار کربلا امام زین العابدین اپنے بھائی کو سینے کے ساتھ لگایا ہے، کربلا میں خیموں کی کناتوں کے بانس متحرک ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا میں کون ہوگا جو اپنے بیٹے کو شہید کرنے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے تیاری کروا رہا ہوگا سوائے حسین ابن علی؟ خدا کی قسم امام علی اکبر کو ان کے سر پر امامہ خود باندھا ہے اور ان کے پشت پہ ڈھال خود رکھی ہے، ان کے ہاتھ میں تلوار خود حمائل کی ہے۔ وصیت یہ کی ہے، جگر پھٹتا ہے، وصیت یہ کی ہے علی اکبر ہو سکے تو حسین کے سامنے رہنا میدان جنگ میں۔ امام علی اکبر میدان جنگ میں اترے ہیں، راوی لکھتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ اترا ہے، خاندان نبوت کا پھول ہے۔ امام علی اکبر کہنے لگے انا علی بن حسین بن علی نحن اولا بن نبی، اے یزیدیوں میرا نام علی ہے، میں حسین کا بیٹا ہوں، حسین علی کے بیٹے ہیں۔ آج تمہارے سامنے علی بن حسین کھڑا ہے، میمنہ پر اترتے ہیں، میسرہ پر اترتے ہیں، یزیدیوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا تم نہیں جانتے اس کے جسم میں حسینی خون ہے، یک بار حملہ کر دو۔ یک بار حملہ ہوتا ہے، آواز آتی العطش العطش، اب آتا بابا آپ خیمے سے باہر نکلو۔ علی اکبر کو پیاس لگی ہے، اسے پانی کا ایک گھونٹ چاہیے۔ مولا حسین نے امام علی اکبر کو جگر کے ٹکڑے کو اپنی اللہ اکبر اپنی گود میں رکھا ہے، ان کے سر پر دست مبارک پھیرا ہے، ایک جملہ کہا ہے جس سے زمین پھٹ جاتی ہے۔ امام علی مقام نے جملہ کہا علی اکبر حسین مسافر، حسین حالت سفر میں ہے، تمہیں پانی کا گھونٹ تو نہیں دے سکتا، وہ زبان ضرور دے سکتا ہے جس کو حضور چوما کرتے تھے۔ امام علی اکبر پھر میدان جنگ میں اترے ہیں، پھر حملہ ہوا ہے، آواز آئی ادرکنی ابتا، بابا باہر آؤ، اب مجھے سنبھالو۔ خدا کی قسم راوی کہتا ہے، راوی کہتا ہے 56 سال کی عمر ہے امام حسین کی۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میرے امام کا کوئی بال سفید نہیں تھا، کوئی بال سفید نہیں تھا۔ 18 سال کے جوان کو جب اٹھا کر کربلا میں لے آئے ہیں، امام کا کوئی بال ایسا نہ تھا جو سفید ہو چکا۔ امام علی اکبر کو خیمے میں لٹایا ہے، لٹا کر اتنا کہا ہے اب میری ہمت جواب دے گئی۔ بعض اوقات ہمت جواب دے جاتی ہے، بندہ کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین نے کہا بیٹے دنیا کا دستور ہے جب بیٹا جام شہادت نوش کر رہا ہوتا ہے، اس جملے کو توجہ کے ساتھ سننا،
جو کہتے ہیں نا کہ یزید قتل حسین میں شریک نہیں تھا، آج کہتے ہیں کہ بالواسطہ طور پر بھی شریک نہیں تھا، یزید کا عرس منا رہے ہیں، اعلان کر دیا بھی کہ اسی سال یزید کا عرس منائیں گے، یزید ظالم نہیں تھا۔ سن امام علی مقام نے حضرت علی اکبر سے کہا، عموماً تو ایسا ہوتا ہے نا کہ باپ بیٹے کی آنکھ بند کرتا ہے، مگر حسین تیری آنکھ کو بند نہیں کر سکتا، خود اپنی آنکھوں کو بند کر۔ امام علی اکبر نے کہا بابا مجھے اجازت دیجئے، میں اپنی آنکھوں کو بند نہیں کر سکتا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی جب ایک یزیدی نے میرے سینے میں نیزہ مارا تھا نا، اس نے کہا تھا حسین کے صبر کو آج دیکھیں گے، حسین اپنے ہاتھوں سے بیٹے کے سینے سے نیزہ کیسے کھینچے، آج دیکھنا چاہتا ہوں بابا آپ کے قدم کیسے بڑھتے ہیں، نیزہ کیسے کھینچتے ہیں۔ حسین ابن علی قریب چلے گئے امام علی مقام اور نیزے کو باہر کھینچا، فوارہ نکلا خون کا، آسمان کی طرف دیکھا، علی اکبر قربان کر فرما فقط بقی ابوک فریدہ، فقط بقی ابوک فریدہ، بقی ابوک فریدہ۔ علی اکبر آج 56 سال کے حسین کو کربلا میں اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ خدا کی قسم علی اکبر بول اٹھے، کہنے لگے بابا وہ دیکھو نانا پاک مدینے سے روزے سے مجھے لینے کے لیے آئے۔ 11 محرم الحرام کی رات گزری، میں سب کو چھوڑ رہا ہوں، سب کو چھوڑ رہا ہوں، آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ 11 کا دن آیا، عمر بن سعد نے ظالم نے یزیدی فوجوں سے کہا ننگی پیٹھ پر، اونٹنی کی ننگی پیٹھ پہ گدا مت بچھانا، سید زینب اس پہ بٹھا۔ اب بھی تمہیں یزید سے ہمدردی ہے؟ کہنے لگے شہربانوں کو اس پہ بٹھانا۔ امام زین العابدین سجاد ان کو اس پہ بٹھایا۔ ابن جریر لکھتا ہے عمر بن سعد نے کہا اسے کربلا لے جا، علی کی بیٹی حسین ابن علی کے جسم کو دیکھے گی، روئے گی، چیخے گی، جشن منائیں گے۔ اے جو قتل حسین پہ جشن منائے وہ تیرا دوست کیسے، اس سے کس چیز کی ہمدردی ہے تمہیں؟ علی کی بیٹی روئے گی، ہم جشن منائیں گے۔ ابن جریر لکھتا ہے خدا کی قسم سید زینب نے دن کی روشنی میں اپنے جگر کے ٹکڑوں اون محمد کو دیکھا، امام علی اکبر کو دیکھا، حضرت عباس کو دیکھا، حضرت قاسم کو دیکھا، مگر جب حسین کو دیکھا علی کی بیٹی صبر نہ کر سکی۔ علی کی بیٹی نے مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا یا محمد نانا پاک آپ پر آسمان کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، آج آپ کی بیٹی کربلا میں تن تنہا آج کو پکار رہی ہے، آؤ کربلا کے میدان میں اس حسین کے گلے کو دیکھو جن کو چوبا کرتے تھے۔ آج کہتا ہے کہ مجھے یزیدیوں سے ہمدردی، مجھے اجازت دو ایک اور بات کرتا جاؤں، بس آخری بات ہے۔ جب یہ شام میں یہ لشکر پہنچا، میں کیا تمہیں بتاؤں، سید سکینہ چھوٹی سی عمر کی ہے، ایک بوڑھے شخص کو بلایا، وہ نہیں جانتا تھا آپ کون ہیں، فرما تو ہمارے آگے چل، ہم سید زادیاں ہیں، پردے کا بڑا خیال ہے، ہم تیری اوٹ میں چلنا چاہتے ہیں۔ یزیدیوں نے اعلان کر دیا، باغی تھے یزید کے، قتل کر دیا ان کو، اتنا کہا باغی تھے قتل کر دیا، قیدی ہیں۔ ایک گھر کے اندر بڑھیا وہ آٹا گوندھ رہی، اس نے روٹی پکائی، سالن تیار کیا، برتن میں ڈالا، یزیدیوں سے پوچھا قیدی کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ خیمے میں۔
وہ سیدھا سید زینب کے خیمے میں پہنچی. اس کو کوئی علم نہیں تھا یہ کون ہے. آپ نماز سے فارغ ہوتی ہیں. اس بڑھیا نے کہا, شامی بڑھیا نے, بی بی میں نے تیرے لیے طعام پکایا ہے, چند لقمے تو کھا لے. آپ نے چند لقمے تناول کیے, پانی کے چند گھونٹ تو پی لے. آپ نے پیے. اس نے کہا بی بی میں تمہیں جانتی نہیں ہوں مگر تیرے چہرے کا نور بتا رہا ہے کسی مقدس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں. بی بی نے کہا, سید زینب نے فرمایا ہم مسافر ہیں, سید زادیاں ہیں, ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیتے ہیں مگر سفر کی حالت میں ہے. اب تیرے اس احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتی, بس تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور کر سکتی ہوں. کیا خواہش ہے تیری؟ بڑھیا بتا. اس نے کہا میری سب سے بڑی خواہش ہے ایک مرتبہ میں زینب کو دیکھوں, ایک مرتبہ حسین ابن علی کو دیکھوں. میں نے انہیں بچپن میں ماں کی گود میں کھیلتے دیکھا تھا. سید زینب نے کہا جا بی بی تیری دعا ہاتھ اٹھانے سے پہلے قبول ہو گئی. وہ نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کرنے والا حسین. یہ قافلہ کی سرداری کرنے والی زینب بنت علی تیرے سامنے بیٹھی. کعبہ دل قبلہ جان تاکہ ابرو علی ہو بہو قرآن ناطق مصطفی روح علی دامن فردوس ہے. ہر گوشہ شہر نجف ہے مقیم خلد گویا ساکن کوہ علی. اگر میری بات تمہیں کوئی اچھی لگی, دل کو لگی, ایمان تازہ ہوا, نصیحت کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کی محبت کو بھی دل میں رکھ, اہل بیت کی محبت کو بھی دل میں رکھ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اس میں کوئی شک نہیں, یہ نعرہ قرآن کے مطابق. اصل میں جو کہ ختم کر رہا ہوں